آج سورہ اعراف پڑھی گئی، سورہ اعراف پوری ہو گئی۔ اس کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 26۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ایک اہم اصول اور مسلمانوں کی معاشرت اور مسلمانوں کے رہن سہن سے متعلق ایک بات اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی۔ اس بات کے سمجھنے سے پہلے ایک بات آپ حضرات یہ سمجھ لیں، بارہا میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ دین صرف نماز پڑھنے کا، یا دین صرف رمضان کے روزے رکھ لینے کا، یا دین صرف کچھ پیسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دینے کا نام نہیں ہے۔ دین نام ہے مکمل شریعت کو اپنانے کا، دین نام ہے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارا ایک ایک عضو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پر ہو اور ان کی نقل پر ہو، اس کا نام دین ہے۔ ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین نام ہے اس چیز کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، یا یوں کہا جائے کہ یہ بات باقاعدہ منصوبہ بند طریقے سے چلائی جاتی ہے۔ ارے میاں بس نماز پڑھو، اپنے روزے رکھو، باقی اور کیا کرنا ہے آپ کو؟ مثال کے طور پر اسلام والوں کا، مسلمان کا لباس کیسا ہو، ان کا چہرہ کیسا ہو، ان کے کپڑے کیسے ہوں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو، ان کی شادی بیاہ کیسا ہو، تو یوں کہا جاتا ہے یار اس کا دین سے کیا تعلق، اس کا دین سے کیا تعلق؟ یہ کوئی دین کی چیز ہے؟ یہ تو ایک عام چیز ہے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے جو تمہارے سطر کو بھی چھپاتا ہے، ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ وہ موجب زینت بھی ہے، اور اس ظاہری لباس سے بڑھ کر ایک لباس تقوی کا ہے، دینداری کا ہے۔ یہ لباس سب سے بڑھ کر ہے اور یہ لباس سب سے ضروری ہے۔ اسلام نے لباس کے سلسلے میں اتنی زیادہ پابندی تو عائد نہیں کی ہے کہ کوئی خاص لباس، کوئی خاص وضع کا لباس اسلام نے متعین کرا ہو، شریعت نے متعین کیا ہو کہ یہ ہی اختیار کرنا ہے۔ لیکن ہاں، شریعت نے لباس کے سلسلے میں اتنا آزاد بھی نہیں چھوڑا ہے کہ جس کی جو مرضی آئے وہ پہنے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے جس کی مرضی آئے لنگور بنا پھرے، ایسا بھی نہیں ہے۔ شریعت نے جہاں پابندی نہیں لگائی ہے وہاں اتنی آزادی بھی نہیں دی ہے۔ یہ کہنا کہ لباس تو اپنی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اس میں دین کا کیا ہے؟ نہیں، دین اسلام ایک فطری دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے اس کا لحاظ رکھا ہے۔ موسم الگ ہوتے ہیں، لوگوں کے مزاج الگ ہوتے ہیں، طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، کہیں گرمی کا موسم زیادہ ہوتا ہے، کہیں سردی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ایک کوئی خاص لباس متعین کر دیا جاتا تو یقیناً بات ہے کہ گرمی کا لباس وضع کیا جاتا تو سردی والوں کو دقت آتی، سردی کا لباس وضع کیا جاتا تو گرمی والوں کو دقت آتی۔ اس لیے اسلام نے، اسلامی تعلیمات نے لباس کے سلسلے میں ایک عام چیز، ایک عام دستور، ایک عام اصول بیان کر دیا۔ یہ بات کہنا کہ صاحب لباس تو اپنی مرضی کا ہونا چاہیے، ظاہر اچھا ہو نہیں ہو، اصل تو باطن اچھا ہونا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ باطن اچھا ہونا چاہیے۔ ظاہر میں کیا رکھا ہے جناب؟ ظاہر اچھا ہو نہیں ہو، باطن اچھا ہونا چاہیے۔ میں آپ سے کہوں، آپ فروٹ منڈی جاتے ہیں پھل خریدنے کے لیے، جس پھل کے اوپر داغ ہوتا ہے، کبھی آپ اس پھل کو خرید کے لاتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کیا کہتے ہیں اس سے پھل والے سے؟
ارے یار یہ پھل ٹھیک نہیں ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے بھائی؟ یہ تو اوپر داغ ہے، اندر تو صحیح ہوگا، کیوں نہیں خرید رہے اس کو؟ اس لیے نہیں خرید رہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب اوپر داغ آ گیا ہے تو اندر بھی کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہوگا. جس کا ظاہر اچھا ہوتا ہے باطن بھی اسی کا اچھا ہوتا ہے، جس کا ظاہر ٹھیک نہ ہو اس کا باطن بھی ٹھیک نہیں ہوتا. اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ صاحب ظاہر ٹھیک ہونا چاہیے باطن ٹھیک ہونا چاہیے. ظاہر میں کیا رکھا ہے؟ نہیں، ظاہر بھی مطلوب ہے اور باطن بھی مطلوب ہے. اور میں اس سے بڑھ کر آپ سے بات عرض کروں، یہ بات صرف دین کے معاملے میں کہی جاتی ہے. کس کے معاملے میں؟ دین کے معاملے کہ صاحب دین میں صرف باطن مطلوب ہے، ظاہر مطلوب نہیں. دنیا کے بارے میں یہ دستور اور یہ اصول نہیں ہے. دنیا میں تو ظاہر بھی مطلوب ہے اور باطن بھی مطلوب ہے. مثال دوں آپ کو، آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، گھر کا ایک باطن ہے ایک ظاہر ہے. باطن تو یہ ہے کہ چار طرف دیواریں بن جائیں اور اوپر چھت ڈل جائے. یہ گھر کا باطن آپ کو حاصل ہو گیا، آپ اس میں رہ سکتے ہیں، اپنی زندگی گزارنا چاہیں تو گزار سکتے ہیں. لیکن کون آدمی ایسا ہے دنیا میں جو اس گھر میں رہنا پسند کرے گا؟ اس کے لیے تو پھر آپ سارے جتن کرتے ہیں، ساری کوشش کرتے ہیں. ابھی گھر میں چار دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، پلستر نہیں ہوا ہے، تو اب آپ کو فکر کائے کی ہے؟ پلستر کی فکر ہو گئی. کیوں بھائی؟ ظاہر تو حاصل ہو گیا گھر کا، اب باطن کی فکر میں کیوں پڑے ہو؟ یہاں کیوں یہ اصول نہیں اپنایا جا رہا؟ یہاں کہو کہ نہیں صاحب ہم تو اسی گھر میں اپنی پوری زندگی گزار دیں گے چونکہ باطن ہمیں حاصل ہو گیا. نہیں، اب گھر میں پلستر بھی ضروری ہے. پلستر ہونے کے بعد پھر کلر ہوگا. پھر جب تھوڑے پیسے اور آ جائیں گے تو پھر کہیں گے ارے میاں مزہ نہیں آ رہی. گھر کی بہن کہے گی، مستورات کہے گی جھاڑو لگاتے ہیں سیمنٹ بار بار آتا ہے. پٹی ہونا بہت ضروری ہے، بغیر پٹی کے اب کام نہیں آئے گا. ایک ہاتھ پٹی کا ہو جائے تو کہتے ہیں ابھی تو کچھ دراریں باقی ہیں. وہ چکنائی نہیں آئی جیسے سنگ مرمر میں ہوتی ہے. بالکل پلین دیوار ہونا چاہیے، یہاں سے اور ادھر تک سوت لگا کے دیکھیں تو ذرہ برابر بھی سوت ادھر ادھر نہ ہو. ڈبل پٹی ہوگی، ڈبل ہاتھ ہوگا، ٹبل ہوگا. کلر پھر ایشین کا لایا جائے گا، برجر لایا جائے گا، اور آگے بڑھ بڑھ کر بہترین قسم کے کلر لائے جائیں گے. باہر گھر کے وہ کلر پتوایا جائے گا جس پر بارش کا اثر نہ ہو. کیوں صاحب اتنے جتن کیوں ہو رہے ہیں؟ ظاہر کو کیوں ٹھیک کیا جا رہا ہے؟ اور آگے مثال دوں، ایک گاڑی آپ خریدتے ہیں، اس گاڑی کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. باطن تو یہ ہے کہ گاڑی کا ایک ڈگا ہو اور انجن لگا ہوا ہو، سامنے اسٹیئرنگ ہو، بس اور کچھ بھی نہ ہو. وہ گاڑی آپ کو یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں منتقل کر سکتی ہے. لیکن کون ایسا ہے جو اس گاڑی پر سواری کرنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھے گا؟ اس سے اچھا آٹو میں جانا سمجھے گا، لیکن اس گاڑی میں نہیں بیٹھے. کیوں؟ اس گاڑی کا باطن تو حاصل ہے، آپ اس میں کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ اس لیے نہیں بیٹھ رہے کہ اس کا ظاہر اچھا نہیں ہے. اسی طریقے سے جب دنیا کے معاملات میں آپ ظاہر اور باطن دونوں دیکھتے ہو، بیچارہ ایک دینی غریب اور مسکین ہے کہ اس کے باطن کو دیکھا جائے، اس کے ظاہر کو نہیں دیکھا جائے. یہ کون سا اصول ہے؟ یہ کون سا پروپیگنڈا ہے کہ صاحب نہیں صاحب بس باطن اچھا ہونا چاہیے، باطن اچھا ہوگا تو کام چلے. آپ ایک کبوتر کو پکڑتے ہی ہوں گے، اور اس کبوتر کو پکڑ کے پالیں، اپنے ساتھ رکھ لیں. پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد آپ اس کے پر کو قطر دیں. اب بتائیں اس کے باطن میں کوئی خرابی آئی؟ کیا ہوا؟ اب وہ اڑ سکتا ہے، اپنے کام کر سکتا ہے. باطن میں کوئی خرابی آئی؟ گوشت کم ہوا، چونچ ختم ہوئی، اندر کوئی کمی آئی؟ نہیں آئی. کیوں؟ باطن تو بالکل ٹھیک ہے اس کا، لیکن پر آپ نے ذرا سے کاٹ دیے، ظاہر خراب ہو گیا، تو اس ظاہر کا اثر باطن پر بھی پڑا.
لباس کا اثر انسان کی زندگی پر، اس کے اخلاق پر، اس کے کردار پر، اس کے معاشرے پر، اس کی تہذیب و تمدن پر، اس کے چال اور چلن پر پڑتا ہے۔ جیسا آدمی لباس پہنے گا ویسے ہی لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا اور بیٹھنا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شاندار قسم کا جبہ پہن کر خطبہ دے رہے، خطبے سے فارغ ہوئے، نماز سے فراغت ہوئی، گھر گئے، جبہ اتار دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت بہت اچھا لباس لگ رہا تھا، بہت خوبصورت لگ رہے تھے، آپ نے کیوں اتار دیا؟ فرمایا اس لباس کو پہن کر اندر تھوڑا سا تکبر اور گھمنڈ پیدا ہو رہا تھا، فرمایا کہ اس لیے میں نے اس لباس کو اتار دیا۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے، وہ ذات ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، لیکن لباس کا اثر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر جب پڑ سکتا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہماری ذات پر لباس کا اثر کیوں نہیں پڑے گا؟ تو لباس شریعت میں مطلوب بھی ہے، اور لباس جو شرعی لباس ہے وہ پسندیدہ بھی ہے۔ لباس کیسا ہونا چاہیے؟ یہ قرآن کی آیت سورہ اعراف آیت نمبر 26 اللہ کہتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہو۔ سب سے پہلا مقصد لباس کا یہ ہے کہ اس لباس سے بندی کا بدن بلکہ ستر چھپے۔ جس لباس سے ستر نہیں چھپے وہ لباس شریعت کی نگاہ میں لباس نہیں ہے۔ پہلا اصول میرا نہیں ہے، اپنا نہیں ہے، میں اپنا نہیں بیان کر رہا، یہ قرآن کی تفسیر سامنے رکھی، اس سے پہلا اصول یہ ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، لباس اس لیے اتارا ہے کہ اس سے تمہارا ستر چھپے۔ مرد کا ستر ناف کے نیچے سے گھٹنے کی یہ نیچے والی ہڈی تک ہے، اور عورت کا پورا بدن ستر ہے سوائے چہرے، ہتھیلی اور قدمین کے علاوہ۔ سب سے پہلا بنیادی اصول لباس کا یہ ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے انسان کے بنی آدم کے ستر چھپ سکے۔ جس لباس سے یہ مقصد نہیں ہو، فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں کیا وہ لباس شرعی اعتبار سے لباس کہلانے کا حقدار ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں، میں کچھ کہوں گا تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، اس لیے میں تو زیادہ کہتا ہی نہیں۔ تو ایک معاملہ تو یہ کہ سب سے پہلے یہ کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس میں انسان کا ستر، مسلمان کا کپڑے پہننے والے کا ستر چھپے، یہ لباس کا پہلا مقصد ہے۔ اور مرد کا ستر ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک ہے۔ دوسرا مقصد بیان فرمایا وریشا، اور وہ لباس تمہارا زینت کی چیز بھی ہو، ایسا نہیں ہو کہ بس اتنا چھپا لیا اور آدمی فری ہو گیا، نہیں، ایسا مطلوب نہیں ہے، بلکہ لباس سے آدمی ذرا اچھا بھی لگے، آرائش بھی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ایسا بے ڈھنگا لباس پہننا جو ماحول اور شرعی اعتبار سے مناسب نہ ہو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا لباس اسلامی لباس ہونا چاہیے، سنتی لباس ہونا چاہیے۔ آپ پوچھیں گے جناب سنتی لباس کون سا ہے؟ شریعت نے اس میں بہت وسعت اور گنجائش رکھی ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں اور اساتذہ سے سنا جس زمانے کے علماء اور صلحاء اتقیاء جو لباس اختیار کریں وہ اس زمانے کا سنتی لباس ہوگا۔
جو اس زمانے کے علماء صلحاء اتقیاء جو لباس اختیار کریں وہ اس زمانے کا سنتی لباس ہوگا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑا بہت پسند تھا۔ آپ نے فرمایا سفید کپڑا پہنا کرو اور اسی میں ہی اپنے مردوں کو بھی کفن دیا کرو۔ مرد کے لیے ایسے کچھ کلر ہیں جن کا پہننا شریعت میں مطلوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ فقہا نے 3 کلر مردوں کے لیے ناپسندیدہ گنوائے ہیں۔ ایک تو پیلا کلر، یہ مردوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک زعفرانی کلر، یہ مردوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور ایک لال کلر، یہ بھی مناسب نہیں۔ اللہ معاف کرے، ہماری مسجدوں میں جانمازیں بھی لال، مصلی بھی لال، اور اوپر کے مینارے وہ بھی لال۔ جو چیز آئے گی وہ لال آئے گی۔ لال کلر شریعت میں کوئی خاصا کلر نہیں ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا لباس اور سونا پہننا منع فرمایا۔ فرمایا حدیث کے اندر میری امت کے مردوں کے لیے ریشم اور سونا حرام ہے اور عورتوں کے لیے دونوں گنجائش ہے۔ اس لیے لباس آدمی کا ایسا ہونا چاہیے جس سے انسان کے سطر چھپ سکے، ایسا موٹا، اتنا باریک، اتنا چھوٹا کہ جس سے یہ مقصد شریعت کا حاصل نہ ہو، وہ لباس اسلام کی نگاہ میں لباس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے حدیث ارشاد فرمائی تھی، بیان فرمایا تھا، اور گویا آخری دور کا نقشہ آپ کے سامنے تھا، اور آپ نے صحابہ کے سامنے اس دور کی منظر کشی کی تھی، اور صحابہ نے اس حدیث کو سن کر اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی کہ اے اللہ کے نبی ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت کے قریب آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسا لباس پہنیں گے کہ لباس پہننے کے باوجود بھی ننگے ہوں گے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، اور ان کے سر کے بال بختی اونٹ کی کوہان کی طریقے سے ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس زمانے میں یہ بات سمجھ نہیں ہے۔ شراح حدیث کو بھی اس حدیث کے سمجھنے میں بڑی دقت اور دشواری ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج کے اس کلچر میں، آج کے اس ننگے پن کے دور میں آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اپنے معاشرے، اپنے کلچر، اپنے گلیوں میں دیکھیں، عورتیں ایسا ہی لباس پہنے ہوئی ہیں کہ لباس کے ہونے کے باوجود بھی وہ گویا ایسی معلوم ہوتی ہیں جیسی برہنہ ہو۔ علماء نے اس حدیث کے 3 مطلب بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ وہ لباس اتنا چست ہوگا کہ اس سے پورے جسم کے اعضاء نمایاں ہوں گے۔ دوسرا مطلب یہ کہ لباس اتنا باریک ہوگا کہ اس سے پورا جسم نظر آئے گا۔ تیسرا یہ کہ لباس اتنا چھوٹا ہوگا کہ سطر چھپانا بھی اس سے دشوار ہوگا۔ آپ دیکھو آج کل کسی زمانے میں ٹیلروں کی دکان پر وہ عورتوں کی آستین تھوڑی سی کٹی تھی، آدھی آستین کے کرتے چلے تھے۔ جب لوگوں نے کہا تھا بڑے اچھے کرتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، ایسے ہی کپڑے سلوانا چاہیے، لیکن فیشن کے اس دور میں ترقی ہوتی گئی، پھر وہ آدھی سے پوری آستین غائب ہو گئی، گلا چھوٹا بنتا تھا، بڑا ہونے لگا، دوپٹہ سر پہ تھا، گلے پر آیا، گلے سے ختم ہو گیا، مارکیٹ سے بھی ناپید ہو گیا۔ اب دکان پر جاؤ دوپٹہ لینے کیوں دیکھتا ہوں، اسی زمانے کے ہو، 2022 میں جی رہے، کہاں صحابہ کہف کے تو نہیں ہو، اب کہاں دوپٹہ اوپٹا ہے؟ وہ ایسے پوچھتا دوپٹہ کیسا دوپٹہ، ختم ہو گیا، معاشرے سے بالکل ناپید ہو چکا۔
کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی بھی لباس کے بارے میں نہ جاننے کی کوشش کی، نہ مسائل معلوم کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے اس کو ذرا سا ذہن میں رکھیں، اپنے گھر میں جائزہ لیں۔ آج وقت ہے چھوٹی بچیوں کے، چھوٹے بچوں کے لباس ابھی سے ٹھیک کرائیں۔ یہ لباس ان کی زندگی پر اثر انداز ہوں گے۔ 15 سال تک، 18 سال تک آپ کی بچی جینز پہنے، ٹی شرٹ پہنے، چھوٹے کپڑے پہنے۔ 18 سال کے بعد آپ اپنی بیٹی سے کہیں محلے والے اب ذرا سا ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، غلط نگاہوں پر ڈالتے ہیں، ایسا کر برقع پہن لے۔ جس لڑکی نے 18 سال تک جینز اور ٹی شرٹ میں گزارے ہوں، وہ باپ کی ہدایت پر کیا برقع پہنے گی؟ اور یوں کہا جاتا ہے صاحب ابھی تو بچی ہے، ابھی تو یہ بچہ ہے۔ ابھی کیا مطلب ہے؟ وہ بچوں ہی کی تو تربیت ہوتی ہے، بچوں ہی کو تو سکھایا جاتا ہے۔ ننا سا منا سا درخت ہوتا ہے، جب اس کی صحیح پرورش کرو گے جبھی تو اس میں پھل آئیں گے، اور اگر اس کی وہی پرورش ٹھیک نہ کرو تو کیا پھل دے گا؟ سوائے کانٹوں کے کیا اس کے اندر اگے گا؟ تو ابھی سے ان پر قدغن لگانے کی ضرورت ہے، ابھی سے تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سمجھاؤ ان کو یہ لباس اسلامی نہیں ہے، یہ کلچر اسلامی نہیں ہے، یہ تہذیب و تمدن اسلام کی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پڑھو، جب ان کا انتقال ہوا تو باندی سے یوں کہا رات کے اندھیرے میں غسل دینا اور کسی اور کو نہ بلانا، اور رات کے اندھیرے ہی میں جا کر قبرستان میں دفن کر دینا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جسم کس طرح کا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ہی چلے جائیں۔ اس کے اوپر اسی وجہ سے جنازے میں ہمارے یہاں تو عجب دستور ہے، جنازے میں اسی وجہ سے ایسی چادر ڈالنے کی پسندیدگی کو ظاہر کیا ہے جس سے میت کے جسم کی ساخت نظر نہ آئے، کہ پتہ نہ چلے کہ عورت کس حیت کی ہے۔ قبرستان میں جب عورت کا جنازہ ہو، مستحب یہ ہے، طریقہ بہتر یہ ہے کہ اس قبرستان میں، اس قبر کے پاس سے جتنے غیر محرم ہیں وہ تمام کے تمام قبر سے دور ہو جائیں، اس قبر پر پردہ کیا جائے اور اس عورت کے محرم رشتہ دار قریب آئیں، پھر وہ اس کو قبر میں اتاریں، پھر اس پر پٹیا رکھ دیں۔ جب اس کا جسم ڈھک جائے اور کوئی اس کے جسم کو دیکھ نہ سکے، تب حکم ہے کہ دوسرے مرد آ کر مٹی ڈالیں۔ اس مردہ عورت کے جسم کو بھی شریعت نے دیکھنا پسندیدہ نہیں سمجھا۔ عورتیں گھروں میں کنگھی کرتی ہیں، وہ کنگھی میں کچھ بال چن کر آ جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ان بالوں کو روڈوں کے، سڑک کے کنارے نہ پھینکو، معلوم نہیں کسی کے دل میں مرض ہو اور تمہارے بالوں کو دیکھ کر وہ تم سے حسن اور عشق لگانے لگے۔ عورت کے سر کے ٹوٹے ہوئے بال کو شریعت غیر کی نگاہ سے بچانا چاہتی ہے، تو سوچو وہ شریعت کسی غیر عورت کو کسی غیر محرم کے سامنے دیکھنا کیسے پسند کر سکتی؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عورت بے محابہ نکل جائے اور اس کے جسم کے ساتھ اس کی بناوٹ، اس کے خد و خال لوگوں کے سامنے آئے؟ یہ کیسے پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نگاہوں میں حیا کا سرما پیدا کریں اور اپنے ماحول اور معاشرے کو پاکیزہ بنانے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ لباس کا اسلام کی زندگی، انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، سچا عشق اور سچی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر قربان ہونے والے ہیں،
آپ کے ایک ایک طریقے پر قربان ہونے پر ہم اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں، اسی طریقے سے صحابہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر فخر کرتے تھے اور اس پر قربان ہوتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے سوسائٹی کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، دقیانوس کہیں گے، بیک ورڈ کہیں گے، کلچر سے کہیں گے یہ تو دقیانوس لوگ ہیں، پرانے قسم کے لوگ ہیں، یہ تو ملانے اور مولویوں کی بات میں آنے والے ہیں، بیک ورڈ لوگ ہیں۔ زمانہ اگرچہ بیک ورڈ کہہ دے، زمانہ اگرچہ دقیانوس کہہ دے، معاشرہ اگرچہ کچھ ہمارے بارے میں دو چار لفظ غلط کہہ دے، برداشت کر لو، ان کو پھول سمجھو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اللہ نے اسی میں کامیابی رکھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے مکہ میں بھیجا کہ اے عثمان تم جاؤ مکہ کے سرداروں سے مذاکرہ کرو، جا کے صلح کرو جا کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گئے ہیں، مکہ کے لوگوں پر احسان ہے، آپ کا چچا زاد بھائی آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت عثمان جانے لگے تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی کو تو عمرے سے روک دیا، بیت اللہ کے طواف سے روک دیا، تو کہنے لگا اے عثمان تمہارا مکہ کے لوگوں پر احسان بہت ہے، اگر تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو، میں قربان ہو جاؤں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق اور محبت پر کہنے لگے دو جہاں کا سردار تو وہاں قید ہو اور حدیبیہ میں روکا جائے، اور عثمان اللہ کے نبی کے بغیر طواف کرے، مجھے ایسا طواف نہیں کرنا۔ ایک بات پھر وہ جب آگے چلے تو کہا کہ عثمان عرب کے جن لوگوں سے مذاکرہ ہونا ہے، صلح ہونا ہے، اے عثمان وہ عرب کے بڑے سردار ہیں، قریش کے سردار ہیں، اے عثمان تمہارا پجامہ ٹخنے سے اوپر ہے، اور عرب کے سردار اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ کسی کا پاجامہ ٹخنے سے اوپر ہو۔ اے عثمان آج پجامے کو نیچا کر لو، مذاکرے میں آسانی ہو جائے گی، صلح میں آسانی ہو جائے گی، ورنہ ہو سکتا ہے یہ مکہ کے سرداران مکہ قریش مکہ مذاکرہ نہ کرے اور یوں پھپتیاں کسے، یہ کون سا عثمان ہے، یہ تو بیک ورڈ ہو چکا، یہ تو دقیانوس ہو چکا، یہ تو پرانا اپنا کلچر اور تہذیب و تمدن بھول چکا ہے، مذاکرات میں دقت اور پریشانی آ جائے گی۔ یہ عثمان آج اپنے پجامے کو نیچے کر لو، قربان ہو جاؤں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب پر فرمایا کہ میں نے اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاجامہ آدھی پنڈلی تک دیکھا ہے، میں وہیں تک اپنے پاجامے کو رکھوں گا، اس سے نیچے نہیں کروں گا۔ مذاکرات کل نہیں ہوتے ہو تو نہ ہو، 100 دفعہ نہیں ہوتے ہو تو نہ ہو، مجھے ایسے مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوٹے۔ لوگ کیا کہیں گے، میں نے کلمہ لوگوں کا نہیں پڑھا ہے، کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی؟ بھائی کلمہ سوسائٹی کا پڑھا ہے، کلمہ معاشرے کا پڑھا ہے، یا کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے؟ کلچر کس کا اپنانے؟ دیکھو دنیا کی سپر پاور طاقتوں سے لڑ کر کیسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمت حوصلے عطا فرمائے۔ اسی لباس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ایک سنت چھوٹ رہی، صحابہ سے قلعہ پتہ نہیں ہو رہا، ہماری زندگی میں ایک بھی سنت نہ ہو، ہم کیسے کامیاب ہو گئے؟ کیسی باتیں ہیں، دیوانگی پنے کی باتیں ہیں، کچھ بھی کہتے رہو، کچھ بھی باتیں کرتے رہو، سنتوں بھری زندگی نہیں ہوگی، سنتوں سے عشق اور محبت نہیں ہوگا تو کامیاب کیسے ہو؟ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ مجھے یہ تو بتاؤ، ان کے پاس کون سی طاقت تھی، کون سا اسلحہ تھا، کون سی فوجیں تھی؟ ٹوٹی تلواریں تھیں، وہ ٹوٹی تلواروں میں بھی چندیاں بنی ہوئی تھی، درخت کی شاخیں توڑ کے لڑتے تھے اور کامیاب ہو جاتے تھے۔
کلمہ پڑھ کے پھونکتے تھے تو قلعے کی دیوار گر جاتی تھی. اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ شامل حال تھی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی پوری زندگی کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آراستہ اور پیراستہ کیے ہوئے تھے. اور ہماری ساری دنیا میں ذلت اور خواری کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آقا، اپنے رہبر، اپنے رہنما، اپنے لیڈر، اپنے مقتدی اور پیشوا کے طریقے کو چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر کسی کی زندگی اپنانے لائق ہے، کسی کو اپنا آئیڈیل اور رہنما رہبر بنانا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. جب تک مسلمان پلٹ کر اس روش پر نہیں آئیں گے، بقول امام مالک رحمت اللہ علیہ کے، جس روش اور جس طریق پر صحابہ تھے، یہ امت کبھی بھی فلاح یاب نہیں ہو سکتی. بتیری کوششیں کر لی جائیں، بتیرے منصوبے بنا لیے جائیں، جب تک اس روش اور اس طریق پر لوٹ کر نہیں آئیں گے جس پر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تب تک یہ امت فلاح یاب نہیں ہو سکتی. اس لیے اپنے لباسوں کو، عید آ رہی ہے، کپڑے قاعدے کے خریدو. پھٹی جین، پھٹا پینٹ، پھٹی ٹی شرٹ اتنی چھوٹی، رکوع میں جاؤ پیچھے کا پورا دکھ رہا، نماز ہو رہی؟ کبھی مسئلہ معلوم کرا؟ پابندی سے نماز پڑھ رہا، 30 دن نماز پڑھ رہا، لیکن مسئلہ نہیں معلوم اس کو بیچارے کو. پیچھے رکوع میں جاتا ہے پوری ٹی شرٹ اٹھ جاتی، اتنا چھوٹا پہن کے آتا ہے. نماز ہو رہی؟ یہاں سے پینٹ پھٹا ہوا، جینس پھٹی ہوئی، نماز ہو رہی؟ سطر کھل جائے تو نماز کے لالے پڑ جاتے ہیں. یہ تو آپ نے کھول رکھا ہے تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ سطر کھلنے پر نماز کے لالے ہیں، یہاں تو آپ نے کھولا ہوا ہے، یہ کیسے ہو جائے؟ کسی زمانے میں پھٹا کپڑا پہننا کیسا عیب سمجھا جاتا. وہ ایک دکان والا مجھ سے کہنے لگا مفتی صاحب کیسی بات کرو، سب سے مہنگا وہی بکتا ہے جس میں زیادہ جوڑ اور پھٹے ہوئے ہوں. یہ تو کلچر آ گیا، الٹا کلچر آ گیا. اس لیے اس کی کوشش کرنا، یہ نہیں پھٹی جینس پہننے سے کیا ہو جائے گا، کتنا تمہارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا اور کیا نام روشن کر لو گے، لیکن شریعت کی نگاہ میں گر جاؤ گے اور اس لباس کا اثر آپ کے باطن پر پڑے گا. اس لیے ظاہر کو بھی درست کرنا ہے اور باطن کو بھی درست کرنا. اللہ ہم سب کو شرعی لباس اور اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب و تمدن اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.